کہتے رہے کہ میں تیری جھوٹی نبوت کا کبھی بھی قرار نہیں کر سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلے شہید ہیں ختم نبوت کے جن کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی جنگ یمامہ کے شہید ہیں، ختم نبوت پہ اپنی جان وارنے والے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ مالک اتنی دیر تک مجھے شہادت نہ دینا جب تک میرے جوڑ پہ زخم نہ آ جائے، اس راستے میں لڑتے ہوئے ہر جوڑ پہ جب تک زخم نہ آئے مجھے شہادت نہ دینا۔ پھر ان کا پورا جسم اور جسم کا ہر جوڑ زخموں سے چور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ جو ہے وہ پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ روزہ داروں نے روزے کھول لیے؟ میں نے کہا ہاں کھول لیا۔ تو کہنے لگے میرے لیے بھی کچھ لے کر آؤ۔ چونکہ روزے سے تھے، پورا جسم زخمی ہے، جوڑ پہ زخم ہے۔ کہا کہ روزے داروں نے روزے کھول لیے تو میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ۔ کہتے میں ایک کنویں میں گیا اور ڈول پانی کا نکالا، جب میں لے کر پہنچا تو حوریں انہیں جام جنت پلا چکی تھی اور وہ مال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس راستے کے اندر لوگوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے تابڑ توڑ حملے کیے لیکن کام بن نہیں رہا تھا، چونکہ وہ 30,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھا اور وہ بڑے جگرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا شعار یا محمدہ ہو کرو تو تمہیں فتح ہوگا۔ البدایہ بن نہایا کے لفظ کہ پھر مسلمان اس دن جب نعرہ مارتے تھے تو یہ نعرہ مارتے تھے یا محمدہ ہو۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ ہو۔ اس دن مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمد تھا۔ اتنا جوش پیدا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حضرت واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، حضور میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چچا یاد آتے ہیں۔ تو کہا میں نے کہا کوئی موقع ملے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو کہا کہ میں نے وہ برچھی لے کر کے وہ جو حربہ تھا جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میں نے اس کے کفارے میں اس کو تاک کر کے اس کے پیٹ میں مارا اور اس کے پیٹ سے وہ برچھی وہ حربہ گزر گیا، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو مسیلمہ کذاب مارا گیا تو اس دن ختم نبوت کے مجاہدین کا جو نعرہ تھا وہ یا محمدہ ہو تھا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ختم نبوت کے باغیوں کو ختم کرنا ہے اور تخت و تاج ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر یا محمد کے نعرے لگانے پڑیں گے، تب امت کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور آپ 53 کی تاریخ دیکھ لیں، یہی نعرہ تھا جس نے قوم میں جذبہ پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف نے بھی اس راستے میں قربانیوں کی ایک لمبی داستان رقم کی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سلسلے کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تحریک جو چلی ہے 1953 کی، اس میں 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی، 10,000 لوگوں نے۔ بلکہ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی لاہور کے اندر کہ تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی، اس نے روک کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ختم نبوت کے جانثار اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہ گلے کھول کھول کے سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اس نے بارات کو وہیں روکا اور سب سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ برات واپس جانے لگی ہے، میں یہ سیرا اتار کے تجھے شہادت کا سیرا پہنانا چاہتا ہوں اور اتنی دیر تک حدود معاف نہیں کرو گی جتنی دیر تک محمد عربی کی ناموس میں قربانی نہیں پیش کرو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پھر اس بچے کی لاش جو ہے وہ وہاں سے اٹھائی گئی اور وہ شہادت کا دولہا بن کے گھر میں پلٹتا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری۔ علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ نے کون سی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں؟ وہ جب شیر دھاڑتا تھا تو سینوں کے اندر کلیجے کانپتے تھے۔ جب نواب آف کالا باغ نے اس راستے کو روکنا چاہا، علامہ نیازی کو لالچ بھی دیے، دھمکیاں بھی دی، تو مسجد وزیر خان کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا او نواب آف کالا باغ،
تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ تاریخ کی داستان رقم کی کہ رہنے والوں کے لیے مثال بن گئی. تو اس طرح منکرین ختم نبوت کی سرکوبی ہر دور میں ہوتی رہی. سجا نامی ایک عورت نے اعلان نبوت کیا، بعد میں وہ طائب ہو گئی. مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سن 67 کے اندر اس کا سر اتارا. متنبی نے اعلان نبوت کیا، بعد میں اس نے اس سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا. مختلف ادوار میں مختلف لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. فرمایا میری امت میں 30 دجال ہوں گے اور سارے یہ کہیں گے، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان 30 دجالوں میں ایک دجال مرزا قادیانی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور امت کو سخت مضطرب کیا. اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے. اس کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، جسد امت پہ چرکے لگانے کے لیے اور زخم کرنے کے لیے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا. ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 3 لوگوں سے انٹرویو لیا گیا لیکن یہ کامیاب ٹھہرا. پھر پہلے جو کہتا تھا اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت جاری نہ کرو، وہ خود قادیان کا رسول بن بیٹھا. اور اس نے قادیان کو مکہ اور مدینہ کی طرح کی بستی قرار دے دیا اور اپنی بیویوں کو معاذ اللہ ام المومنین قرار دے دیا اور اپنی ناپاک اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے مثل قرار دیا اور معاذ اللہ اپنے پلیت ماننے والوں کو اس نے جو ہے وہ اصحاب قرار دیا اور اپنے ناپاک خلفاء کو خلفائے راشدین قرار دیا. اس طرح اس نے امت کے اندر فتنے بپا کیے اور ناپاک بستیوں کو مکہ اور مدینے کے برابر قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمانا تھا. 1840 کے اندر یہ پیدا ہوا اور 1880 سے لے کر 1891 تک حیات مسیح کا منکر رہا. اس کے بعد پھر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کر دیا، مسیح موعود ہونے کا اعلان کر دیا، مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دیا. 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پہ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے وہاں ملاقات ہوئی. پیر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے پیر صاحب آپ حج پہ آئے ہوئے ہیں، واپس جائیں، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کی سرکوبی آپ کریں گے. اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں میں سویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تعویلات فاسدہ کے مقراض سے قادیان کا دجال میری حدیثوں کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر کے جو ہے اس کی خبر لے. اعلی حضرت امام اہل محبت نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے حفوات پر کفر کا فتویٰ دیا اور 5 رسائل لکھے اور پیر صاحب نے شمس الہدایہ کے نام سے ایک کتاب لکھی. پھر مرزا قادیانی نے اس کے جواب کے اندر شمس بازرہ کے نام سے اپنے ایک مرید اور خلیفے سے کتاب لکھوائی. پیر صاحب نے اس کے مقابلے میں پھر سیف چشتیائی لکھی. آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. مرزائیوں کو آج تک اس کتاب کے جواب دینے کی ہمت